اچھا، ایک ہمارے شیعہ عالم دین ہے، ایک مرتبہ اسماعیلی مجمع کے اندر اور اسماعیلی جماعت خانے کے اندر ان کو مجلس پڑھنے کا اور ان کو تقریر کرنے کا اتفاق ہوا. فضائل امیر کائنات کو بیان کر رہے تھے اور حضرت علی علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے کرتے انہوں نے اس آیت کو بھی کوٹ کیا. یہ قرآن یہ کہتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے دنیا کا سارا علم محصور کر دیا ہے امام مبین میں. اور پھر انہوں نے روایت بیان کی کہ نبی اکرم نے شاہ فرمایا امام مبین سے مراد کون ہے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تو صلی اللہ علیہ محمد سارے مجمع نے داد دی اور بڑا خوش ہوئے کہ ٹھیک ہے امام مبین سے مراد علی ابن ابی طالب ہے، ہم بھی علی ابن ابی طالب کو امام مبین مانتے ہیں. اچھا، جو سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے وہ یہ تھا، جب انہوں نے اس آیت کو بیان کر دیا کہ امام مبین میں خدا نے سارا علم محصور کر دیا، تو اس اسماعیلی مجمع میں ایک اسٹوڈنٹ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے شیعہ ذاکر، آپ نے جو یہ آیت پڑھی اور اس آیت کو مولا علی علیہ السلام سے جوڑا ہے، ہم بھی اس کو مانتے ہیں کہ اس زمانے کے امام مبین مولا علی علیہ السلام. سبحان اللہ. اس کے بعد ہم یہ مانتے ہیں کہ اس کے بعد امام مبین امام حسن علیہ السلام، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام، اس کے بعد امام سجاد، اس کے بعد امام باقر، اس کے بعد امام صادق. اس کے بعد آپ کا سلسلہ الگ ہو جاتا ہے، ہمارا سلسلہ الگ ہو جاتا ہے. ہم جس کو امام مانتے ہیں وہ اب بھی ہمارے امام موجود ہیں، لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ جس کو آج کے دور میں امام مانتے ہیں وہ امام غائب ہے، وہ غائب ہے، پردہ غیب کے اندر ہے، وہ دکھائی نہیں دیتا ہے. جبکہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اور ابھی آپ نے کوٹ کی کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر علم کو محصور کر دیا ہے اس امام کے اندر جو مبین اور واضح ہے. سبحان اللہ. مبین ہے، آشکار ہے. تو جو آشکار امام ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دکھائی دے. یہ آپ کا کیسے امام ہے کہ جو دکھائی نہیں دیتا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا امام امام مبین نہیں ہے. اور اگر آپ کا 12واں امام امام مبین نہیں ہے تو پھر مجھے یہ بھی کہنے دیجیے کہ آپ جس سلسلے کو مانتے ہیں وہ سلسلہ بھی ہو سکتا ہے نادرست. اور ہم جس امام کو مانتے ہیں ہمارا امام امام مبین ہے، وہ دکھائی دیتا ہے، ہم سے ملاقات کرتا ہے، وہ ظاہر ہے، وہ آشکار ہے، وہ ہم اس سے جا کر مل سکتے ہیں. تو ہم جس کو مانتے ہیں ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ وہ امام مبین ہے. لیکن آپ جس کو امام مانتے ہیں آپ اسے امام مبین نہیں کہہ سکتے. شیعہ عالم دین کہتا ہے جب یہ اعتراض اس اسماعیلی شخص نے کیا تو واقعی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی اور سمجھ میں نہیں آیا کہ میں شخص کو کیا جواب دوں. کہ ہاں میں 12ویں امام کو مانتا ہوں لیکن میرا 12واں امام پردہ غیب کے اندر ہے اور حدیثیں بہت ساری موجود ہیں، لیکن قرآن کی آیت تو کیا کرے؟ قرآن کی آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ امام مبین کو سارا علم دیا گیا ہے. تو امام مبین تو پھر اس انداز سے نہیں ہوئے. لیکن کہتے ہیں کہ مجھے نہ جانے کہاں سے مدد حاصل ہوئی، پروردگار عالم نے میرے ذہن میں ایک اور قرآن کی آیت ڈال دی. سبحان اللہ. اور جو قرآن کی آیت ڈالی وہ وہی آیت تھی جو ابھی ہم نے آپ کی خدمت ثنا کلام بیان کی. کیا کہہ رہا قرآن؟ قرآن نے اگر امام کو مبین کہا ہے تو ایک اور بھی ہے کہ جس کو قرآن نے مبین کہا. وہ کون ہے؟ انہو لکم عدو مبین، شیطان بھی عدو مبین ہے. شیطان بھی عدو مبین ہے، شیطان بھی کھلا ہوا دشمن ہے، شیطان بھی واضح اور آشکار ہے. تو کہتا ہے کہ میرے ذہن میں جیسے ہی آیت آئی میں نے کہا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ میرا امام امام مبین اس لیے نہیں ہو سکتا چونکہ وہ امام غائب ہے، اس سے ملاقات نہیں ہو سکتی، تو پھر یہ بھی کہو کہ شیطان بھی پھر عدو مبین نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ بھی غائب ہے اور اس سے بھی کسی کی ملاقات نہیں. پر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد محمد والے محمد. سلامت رہیں آپ. امام جعفر صادق علیہ السلام نے معین کیا. یہ 16ویں حدیث ہے. اس میں ان فضال ان داؤد ابن ابی یزید ان رجل قال ان رجل ان ابی عبداللہ علیہ السلام فی قولہ. رسول اللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں فرمایا قل حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اسیم. یہ آیہ کریمہ ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ رسول امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہ آیت پڑھ کر جس میں اللہ کا فرمانا ہے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں جن پر شیطان نازل ہوتے ہیں، وہ جو جھوٹے ہیں اور گناہ کار، ان مردودوں کا بتاؤں جن پر شیطان نازل ہوتا ہے. شیطان کے چیلے بتاؤں آپ کو. گمراہ انسان کے شر سے بچتے ہیں جب بتاؤ کہ یہ ہے وہ گمراہ. آپ کلی بات کر دیتے ہو. مثلا آپ کہتے ہو منافقت، منافق خراب فلاں. اپنے زمانے کا منافق بتاؤ کون ہے تاکہ لوگ اس سے دوری اختیار کریں. اپنے زمانے کا فاسد بتاؤ کون ہے. جب کلی بات کرتے ہو بغیر مصداق تعین کیے ہوئے تو پھر لوگوں کا ذہن تاریخ کی طرف چلا جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ میں ایک ہی منافق آیا ہے عبداللہ ابن ابی،
اس کے بعد ساری دنیا مومن ہے. بتاؤ اپنے زمانے کی ہدایت کرو لوگوں کو. ہم یہ کالر کو لیتے ہیں جان زیب صاحب. جی یا علی علیہ السلام مدد. ملالی مدد. جی میں آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں، مفید ہوتی ہیں، لیکن آپ نے جو بہت قرآن سے دلائل دیتے ہیں امام کے یعنی کہ ظاہر و حاضر ہونے پر آپ کہتے ہیں امام کو مبین ہونا چاہیے نا. جی جی یہ آتا ہے قرآن میں، وہ سورہ بقرہ میں آتا ہے ادب و مبین. تو اس کے بارے میں آپ رہنمائی فرمائیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا رحمان بھائی دیکھیں، ہم نے جو بات کی ہے وہ پورا ایک تناظر ہے. سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 ہے، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. دیکھیے اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے. خود قرآن میں جس طریقے سے آپ نے کہا اتوب مبین سورہ بقرہ کے حوالے سے ہے وہ، تو جس آیت کو ہم پیش کرتے ہیں بلکہ تمام تشیع پیش کرتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. یعنی کہ یہاں پہ ایک تو منطقی لحاظ سے امام مبین وہ ہے کہ جس کے پاس تمام علم ہے. اسی آیت کے سیاق و سباق کو اگر آپ دیکھیں، اعمال کو لکھ لیا کرتے ہیں اور اس کا تمام علم جو ہے وہ امام مبین کی ذات میں ہے. تو قرآن کریم میں نہیں ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان کے کردار، اس کے جو ہے وہ جرائم کیا تھے، اس کے کون سے گناہ تھے، یا کسی بھی بندے کے، یہ قرآن میں ریکارڈ نہیں ہوئے جنرلی. یعنی کہ اگر آپ دیکھیں تو وہ جنرلی بات کر رہے ہیں، اسپیسیفکلی کسی بندے کے بارے میں گفتگو نہیں کر رہا. یہ ایک موضوع ہے. جبکہ میں آپ کو بلکہ یہ خود قرآن میں ہے سورہ ناس میں، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان سے جو جنوں میں سے بھی ہے انسانوں میں سے بھی ہے. تو شیطان کی جو قسمیں ہیں، بلکہ ہمارے امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کلام امام مبین میں کہ شیطان جو ہے وہ جنات میں سے بھی ہے انسانوں میں سے بھی ہے. امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کا مکتوب ہے، مکتوب نمبر 10 تھا نہج البلاغہ کے صفحہ نمبر 495 میں، بلکہ میں کھولتا ہوں، اس کی بھی تشریح جو ہے بلکہ ترجمے سے ہو جائے گی جب میں یہ گفتگو کر رہا ہوں، کہ صفحہ نمبر 495 ہم کھول لیتے ہیں رحمان بھائی. 495 تو یہاں پہ امیر المومنین صلوات اللہ علیہ تکرار کر رہے ہیں معاویہ ابن ابی سفیان سے کہ تیرے جو جرائم ہیں، تیرے جو گناہ ہیں، اس کی وجہ سے تجھ پہ شیطان غالب آ چکا ہے. اور روح میں یہ آپ ملاحظہ فرمائیں، میں پڑھ دیتا ہوں عبارت، من نفسک فإنک مترف قد اخذ الشیطان منک، کہ ترجمہ اس کا ملاحظہ فرمائیں، تم عیش و عشرت میں پڑے ہو، شیطان نے تمہیں اپنی گرفت میں مضبوط کر لیا ہے اور وہ تمہارے بارے میں تمام آرزویں پوری کر چکا ہے اور تمہارے اندر روح کی طرح صراحت کر رہا ہے. اب ایک ہے امام حاضر جو امیر المومنین ہے، اور ایک ہے شیطان حاضر معاویہ ابن ابی سفیان. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ امام حاضر کے زمانے میں طاغوت کون ہے جو امامت کے سامنے جو ہے وہ ایک ڈال بنا ہوا ہے، ایک جو ہے وہ امامت کے خلاف طاغوتیت کو پروان چڑھا رہا ہے. تو یہی آج کے زمانے میں بھی دیکھا جائے گا، کیونکہ جب امام ہے تو شیطان بھی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادب مبین کون ہے، تو وہ نہج البلاغہ سے ثابت ہے کہ وہ اس زمانے میں امیر المومنین کے زمانے میں بھی شیطان حاضر تھا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان جو ہے من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے. تو میں نے آپ کو امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کے مکتوب سے، قرآن کریم سے اور ہمارے امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کے فرمان سے واضح کیا شیطان عدو مبین کون ہے. چلتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی طرف. اور بھی کالرز آ رہے ہیں تو میں سب کو انٹرٹین کر دوں.